بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 43واں درس اسلام کے اولین سرایا اور غزوات سے متعلق ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے جنگ کی اجازت تو مسلمانوں کو دی گئی تھی، لیکن جن حالات میں دی گئی وہ محض قریش کے ذہنی فتور و فساد، قوت کے گھمنڈ اور سرکشی کا نتیجہ تھے۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہوں تک پھیلا دے جو مکۃ المکرمہ سے شام تک آتی جاتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے 2 منصوبے اختیار کیے، 2 تدبیریں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار فرمائی۔ اولاً یہ کہ جو قبائل اس شاہراہ کے ارد گرد یا اس شاہراہ سے مدینہ تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے، ان سے مسلمانوں کے حلیف بننے اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا جائے۔ یہ قریش کو تنہا کرنے کی تدبیر تھی۔ دوسری تدبیر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اختیار فرمائی کہ اس شاہراہ پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کے دستے بھیجنا شروع فرما دیے اور انہیں ہدف دیا کہ وہ قریش کے تجارتی قافلوں کو روکے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مہاجرین مکہ اپنی جو دولت اور مال و اسباب مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آئے تھے، کفار اکثر اور بیشتر وہی مال لوٹ کر اپنے تجارت میں لگا رہے تھے۔ اس لیے ان کفار سے اپنے مال کی بازیابی ناگزیر ہو گئی تھی۔ یہ اس طرح ممکن تھا کہ مشرکین مکہ جو تجارتی قافلے لے کر ادھر سے گزرے، انہیں گھیر کر اپنے اموال کی بازیابی کی راہ کھول لی جائے تاکہ مسلمان اپنا وہ مال ان سے لے لے جس پر مشرکین مکہ نے زبردستی قبضہ کر رکھا تھا، اور مقصد یہ تھا اس مال لینے کا تاکہ وہ مشرکین اس تجارتی مال اور اسباب سے محروم ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بھی نہ بنا پائے۔ چنانچہ اسی مقاصد کے تحت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کے دستے روانہ فرمائے۔ ہجرت کے 7 ماہ بعد رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سریہ یعنی مسلمانوں کا سب سے پہلا دستہ اس مقصد کے لیے کہ قریش کے تجارتی قافلے کو روکا جائے جو شام سے واپس آ رہا تھا، اس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، اور اس قافلے کی حفاظت کے لیے 300 مسلح محافظ بھی لشکر کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 30 افراد پر مشتمل مجاہدین اسلام کا دستہ تیار کیا۔ یہ سب کے سب مہاجرین تھے۔ انصار کو اس لیے نہیں شامل کیا گیا کہ ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کوئی بیرونی طاقت مدینہ المنورہ پر حملہ آور ہوگی تو انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ مدینہ المنورہ سے باہر نکل کر لڑنے کے بارے میں ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 30 افراد پر مشتمل یہ دستہ روانہ فرمایا اور ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور اپنے دستے مبارک سے ان کا پرچم باندھا۔ یہ پرچم سفید کپڑے کا تھا جس کے علم بردار ابو مرشد رضی اللہ عنہ تھے۔ جب مسلمانوں کا لشکر مقام عیس کے اطراف میں سیف البحر یعنی ساحل سمندر کے پاس پہنچا تو قریش کے قافلے سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اسی سیف البحر کے مناسبت سے اس سریے کو سیف البحر بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ مسلمان اور کفار دونوں نے جنگ کے لیے اپنے صفیں درست کر لی۔ جنگ شروع ہونے والی تھی کہ قبیلہ جوہانیہ کے سردار مجدی بن عمر جوہانی نے، جس کے دونوں فریقین کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے، اس نے جنگ روکنے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیا اور دونوں فریقین کو اس نے جنگ سے روکا۔ چنانچہ آمنا سامنا ہوا لیکن قتال نہیں ہوا۔ ابو جہل اپنا قافلہ لے کر مکۃ المکرمہ چلا گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بخیریت عافیت مدینہ المنورہ واپس آ گئے۔ چنانچہ اس کے بعد سن 1 ہجری میں ہی شوال کے مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور مہم روانہ فرمائی جو 60 مہاجرین پر مشتمل تھی اور ان کے امیر عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ لشکر مقام رابغ کی طرف روانہ ہوا جو قدید جاتے ہوئے جحفہ سے 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس لشکر کا جھنڈا بھی سفید تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے باندھا تھا، اور اس کے علم بردار حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب رابغ کے مقام پر پہنچے تو آمنا سامنا ہوا۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر کافروں کی طرف پھینکا۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا تیر ہے جو جہاد میں کفار پر چلایا گیا، مگر یہاں پر بھی قتال کی نوبت نہیں آئی۔ البتہ یہاں یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی رسول تھے، ایمان لا چکے تھے لیکن کفار کے شکنجے میں گرفتار تھے، ہجرت کا موقع نہیں ملتا تھا۔ یہ دونوں حضرات قافلہ قریش کے ساتھ ہو گئے اس خیال سے کہ اگر کہیں موقع مل گیا تو ہم بھاگ جائیں گے اور مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ جب یہ 60 یا 80 افراد مہاجرین کا یہ سرایہ قریش کے قافلے کا تعاقب کرتا ہوا پہنچا تو ان کو بہترین موقع ہاتھ آ گیا۔ ان دونوں حضرات کو وہ کافروں سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہوئے اور اس طرح یہ دونوں حضرات مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی روانگی چونکہ نہایت قریب ہے، اس لیے علماء اکرام کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کو مقدم بتاتے ہیں اور بعض حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کو مقدم کہتے ہیں، یعنی بعض کے نزدیک پہلا سریہ وہ سریہ حمزہ رضی اللہ عنہ ہے اور بعض نے سریہ عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پہلا سریہ کہا ہے۔ تیسرا سریہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کے 9 ماہ بعد ذی قعدہ میں خرار کی جانب روانہ فرمایا۔ خرار ایک وادی کا نام ہے اور اسی نسبت سے اس سریہ کو سریہ خرار بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سریہ کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور انہیں 20 مہاجرین کی کمان دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اور یہ تاکید فرمائی کہ خرار سے آگے نہ بڑھے۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے تھے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ 5ویں روز صبح خرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے، چنانچہ یہ حضرات وہاں سے واپس ہو گئے۔ اس سریے کا علم بھی سفید تھا اور علم بردار حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ گویا یہ تینوں سرایہ سن 1 ہجری میں پیش آئے۔ چنانچہ اس کے بعد جب سن 2 ہجری شروع ہوئی تو سن 2 ہجری میں ماہ صفر میں غزوہ ابوا پیش آیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت کی اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سب سے پہلا غزوہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنفس نفیس خود شرکت کی وہ غزوہ ابوا ہے، اور سب سے آخری غزوہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شرکت فرمائی تھی وہ غزوہ تبوک ہے۔ چنانچہ ماہ صفر سن 2 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 60 مہاجرین کے ہمراہ ابوا کی طرف پہلا سفر جہاد فرمایا اور مدینہ المنورہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس غزوے کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ ابوا اور ودان یہ 2 مقام ہے جو قریب ہے، جس کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ ابوا بھی کہتے ہیں اور غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ جب مسلمان اس مقام پر پہنچے تو قریش کا قافلہ تو نکل گیا تھا، البتہ کنانہ کے قبیلے بنو زمرہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مصالحت کی اس شرط پر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے اور بوقت ضرورت مسلمانوں کی مدد کریں گے اور مسلمان ان کی مدد کریں گے۔ یہ معاہدہ بنو زمرہ سے اس مقام پر کیا گیا۔ یہ پہلا غزوہ تھا، یا یوں کہے کہ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بذات خود تشریف آپ لے گئے تھے اور 15 دن مدینہ المنورہ سے باہر گزار کر آپ واپس آئے۔ اس غزوے کے اندر بھی پرچم کا رنگ سفید تھا اور علم بردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد پھر ربیع الاول میں غزوہ بوات پیش آیا۔ بوات یہ ایک پہاڑی کا نام ہے جو ینبوع کے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے روانہ ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مہاجرین کی جماعت تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس غزوے میں بھی قتال کی نوبت نہیں آئی۔ قریش کا قافلہ جس کے تعاقب کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام روانہ ہوئے تھے وہ ضد سے نکل گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ المنورہ میں اپنی نیابت کے لیے سعد بن معاذ یا صائب بن عثمان رضی اللہ عنہم کو مقرر فرمایا۔ اس لشکر میں بھی جھنڈے کا رنگ سفید تھا اور اس دفعہ جھنڈا اٹھانے کی سعادت
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے سن 2 ہجری میں ہی غزوہ صفوان پیش آیا۔ اس غزوے کی وجہ یہ تھی کہ قرز بن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ المنورہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن قرز اور اس کے ساتھی کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوے کو بعض لوگ غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے کے دوران مدینہ المنورہ کی امارت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی۔ علم سفید تھا اور علم بردار اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس کے بعد جمادی الاولیٰ سن 2 ہجری میں غزوہ ذو العشیرہ پیش آیا۔ یہ ینبوع کے پاس عشیرہ ایک مقام ہے۔ یہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے تعاقب میں گئے لیکن وہ نکل چکا تھا۔ یہاں سراقہ بن مالک کے قبیلے بنو مدلج کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ بار بار آنے جانے کی وجہ سے یہ تمام قبائل مسلمانوں کے حلیف بن گئے اور کافروں کے لیے یہ راستہ گویا خطرناک ہو گیا۔ کفار مکہ نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور عراق کے راستے شام جانے لگے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں بھی دستے متعین کر دیے اور یوں کفار مکہ اب سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کو اپنی ہٹ درمی سے باز آ جانا چاہیے۔ اس غزوے کے دوران ایام سفر میں مدینہ المنورہ کی سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیا، اور اس غزوے میں بھی پرچم کا رنگ سفید تھا اور علم بردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ وہ چند سرایہ اور غزوات کا ذکر آج کے درس میں آیا جو سن 1 ہجری میں یا سن 2 ہجری میں پیش آئے۔ اب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے غزوات کا سلسلہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔